الطاف حسین صاحب نے پاکستان کی سیاست میں چھلانگ لگا دی ہے اور پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ آخر ہوا کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ الطاف حسین صاحب لندن میں ہیں اور اپنی سیاست کو انہوں نے وہاں سے تیز کر دیا ہے۔ الطاف حسین نے پی ٹی آئی والوں کو پیغام دیا ہے، یعنی عمران خان کو مشورہ دیا ہے اور پیغام دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ الیکشن میں ایم کیو لندن کے لوگوں کو ٹکٹ دیں اور اسمبلی پہنچائیں۔ اس کا دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدے تو یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی والوں کو طاقت ملے گی اور سہارا ملے گا، کیونکہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں ٹکٹ لینے کے لیے۔ اور دوسرا، ایم کیو ایم لندن کا بھی بھلا ہوگا، کیونکہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے پاکستان کی سیاست میں زوردار انٹری دینا چاہتے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان ایسا نہیں چاہتی۔ ایم کیو ایم پاکستان چاہتی ہے کہ جو الیکشن 2024 ہیں تو ان کو کراچی اور حیدرآباد سے بہت زیادہ ووٹ ملیں، پہلے سے زیادہ سیٹیں ملیں، اور اس بار جو ہے وہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان بنائے دوسری جماعتوں سے مل کے۔ لیکن ایم کیو ایم پاکستان کا جو ہے وہ اس میں بھاری حصہ ہو اور وہ اس کو لیڈ کریں سندھ کی حکومت کو۔ اور اگر الطاف حسین صاحب کی سیاست دوبارہ زور و شور سے شروع ہو جاتی ہے تو ایم کیو ایم پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے، کیا کہنا ہے کہ جو الطاف حسین صاحب نے جو مووز کی ہے، سیاسی چال چلی ہے، تو یہ کتنی کارگر ثابت ہوگی؟ کیونکہ الطاف حسین صاحب کی صحت کافی بہتر ہو گئی ہے، انہوں نے اپنا علاج کرا لیا ہے، ذہنی علاج بھی کرایا ہے اور وزن بھی کافی کم کر لیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھیں اور وہ پاکستان کی سیاست میں ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھیں تو پی ٹی آئی اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہے۔ 5 اگست سے جو ہے عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ابھی تک جیل میں ہیں، اور کیسز کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ سائفر کیس ہو گیا، القادری ٹرسٹ کیس ہو گیا، اور عمران خان صاحب کو تقریباً 14 سال قید کی سزا ہوگی، اور 14 سال قید کی سزا ہوتی ہے تو وہ عمر قید کے برابر ہوتی ہے۔ تو جیل جا کے بشرا بیوی سے دوری کے بعد عمران خان صاحب کا دماغ بھی بہت چلنے لگا ہے، اور وہ فارم میں واپس آ گئے ہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا پارٹی کے جو وفادار لوگ ہیں، یا تو وہ انڈر گراؤنڈ ہیں یا وہ بھاگے ہوئے ہیں یا پھر انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر دی ہیں، تو جو موجود ہیں وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے منظرنامے سے غائب ہیں۔ تو اگر وہ ٹکٹ دیتے ہیں سیاسی لوگوں کو تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کو جیل ہو جائے گی۔ تو خان صاحب آج کل زور و شور سے ٹکٹ دے رہے ہیں وکلا کو۔ جو گوہر خان صاحب ہیں وہ بھی بیرسٹر ہیں اور نامی گرامی وکیل ہیں، کیونکہ خان صاحب کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں جو وکلا ہیں وہ ایک طاقت رکھتے ہیں، ایک مافیا سے بھی زیادہ پاورفل ہیں۔ اور وہ ہم نے دیکھ لیا تھا 2007 میں جب انہوں نے وکیلوں نے افتخار چودھری صاحب کو بحال کرایا تھا، اور اس کے بعد ان میں بھی جو وکیلوں میں شرپسند عناصر ہیں تو یہ بھی جہاں موقع ملتا ہے تو وہ بدماشی کر گزرتے ہیں۔ تو خان صاحب کو پتا ہے کہ جو اس وقت سیاسی لوگ ہیں ٹکٹ ہولڈر ہوں گے تو ان پہ ہاتھ ڈالنا بہت آسان ہوگا، لیکن جو بھی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے علاوہ طاقتور حلقے ہیں اور ان کے جو حریف ہیں مسلم لیگ نون اور پی پی، تو یہ وکلا پہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ تو اس بار جو ہے وہ 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی، عمران خان جو ہیں وہ زیادہ تر وکلا کو ٹکٹ دیں گے تاکہ ان کی نمائندگی ہو سکے۔ اور اب الطاف حسین صاحب بھی ہے میدان میں کود پڑے ہیں اور سہارا دینے کی عمران خان کو پیشکش کر دی ہے، ان کی ہمت بڑھانے کی، ان کا ساتھ دینے کی۔ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے الطاف حسین صاحب سے بھی 2016 سے، اور خان صاحب سے بھی ناراض ہے۔ جب ہی وہ نو کانفیڈنس ووٹنگ آئی اور عمران خان صاحب کی حکومت گئی، تو جو الیکشن جو ہیں وہ اس کا ٹائم ہے 8 فروری 2024 کو الیکشن ہے، اور پاکستان میں سیاسی سرکس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے الطاف حسین صاحب کے اس فیصلے کے حوالے سے، آپ بتا سکتے ہیں؟ شکریہ۔